اچھا دیکھا جائے تو اس کے اندر اختلاف جو شروعات ہوئی اختلاف کی، جیسے آپ نے کہا کہ جب سے سوشل میڈیا آیا تو اختلاف اور بڑھ کے آنے لگا، جبکہ ہے ہی نہیں اختلاف در حقیقت. تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ فقہی مسئلے کی بنا پر اختلاف ہے، مثال کے طور پر کسی کی کوئی تقلید کرے اس سلسلے میں، یا عقیدتی اختلاف اس کے اندر پیش نظر آتا ہے. یہ اختلاف ایسی کسی بھی سبب کی وجہ سے نہیں ہے. اس اختلاف کا اصلی سبب دشمن کی فتنہ گری ہے. دشمن منصوبے بناتا ہے، ایجنسیز ہیں، جاسوسی اڈے ہیں، MI6 ہے، CIA ہے، موساد ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ پلاننگ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں شبہے، اعتراضات، ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر اختلافات ہوتا ہے. یہاں اختلاف ہوتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، دینداروں کا نقصان ہوتا ہے. کتنا سرمایہ، کتنا فکری سرمایہ. اب یہی گفتگو، یہ اگر شبہ پیدا نہ کیا جاتا تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کسی اور اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے نا. تو یہ بھی مثلا بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے. تو یہ دشمن کا پھیلایا ہوا ہے. اب یہ کہ آپ نے کہا کہ کیا فتاویٰ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ دشمن کی سازش کے تحت ایسا ہوا ہے، اس کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے. فتووں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ فتویٰ کیا ہے، کوئی بھی مرجع اگر ایک فتویٰ دیتا ہے تو اس کے مقلدین پر واجب ہوتا ہے کہ اس فتوے کے مطابق عمل کرے. تو اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. جی، آپ کا مرجع ایک چیز کہہ رہا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. میرا مرجع ایک بات دوسری بات کہہ رہا ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا. ہم دونوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تقلیدی مسئلہ. لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، دوسرا اپنے مرجع کے مطابق عمل کرے. اختلاف ہو گئی نہیں. تو اختلاف آیا کیسے؟ اختلاف دشمن کی سازش اور ہماری طرف سے کچھ لوگوں کی نادانی یا غفلت، یہ دونوں جب یکجا ہوئیں تو اس طرح کا اختلاف وجود میں آیا.